الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنعيدها سيرتها الأولى. حمد و ثنا اللہ رب کریم کے لیے، درود و سلام ہوں اس ذات اقدس اور مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے لفظ سیرت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا کہ لفظ سیرت کا معنی کیا ہے، لفظ سیرت کا اصطلاحی معنی اور مفہوم کیا ہے. سیرت کا معنی ہوتا ہے حالت، کیفیت اور طریقہ. جیسا کہ قرآن کریم میں بھی یہ الفاظ موجود ہے، سنعیدها سیرتها الاولی. تو سیرت کا معنی طریقہ، سیرت کا معنی حالت اور سیرت کا معنی کیفیت. اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی شخصیت کے حالات زندگی کو بیان کرنا، حالات زندگی کا تذکرہ کرنا، اسے سیرت کہا جاتا ہے. مثلا اگر آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کر رہے ہیں، ان کے حالات زندگی بیان کر رہے ہیں، تو اسے سیرت ابو بکر کہتے ہیں. اگر حضرت عمر فاروق کی بیان کر رہے ہیں تو سیرت عمر کہتے ہیں. اگر حضرت عثمان کی ہے تو سیرت عثمان کہتے ہیں. اگر حضرت علی المرتضی کی ہے تو اسے سیرت علی کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے سیرت کا معنی ہوا کسی شخصیت کے سوال عمری، حالات زندگی اور اس کی تاریخ کا تذکرہ کرنا، زندگی کو بیان کرنا، اسے سیرت کہتے ہیں. سیرت النبی کا معنی یہ ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا اور آپ کے حالات کا ذکر کرنا، اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلو ہیں اور ہر پہلو دوسرے پہلو سے ہمیں ممتاز نظر آتا ہے، فوقیت والا نظر آتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو دیکھیں تو بڑے اعلیٰ مقام پر آپ اعلیٰ منصب پر فائز تھے. شجاعت کو دیکھیں تو بڑے اعلیٰ منصب پر فائز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیم کے مالک تھے. عبادات کے حوالے سے بھی اسی طرح. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو کا تذکرہ کرنا تو ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ چند پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی تعارف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد اور احمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوئی. مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے.
عام الفیل والے سال ماہ ربیع الاول میں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوئے۔ 13 سالہ زندگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر گزارے۔ 13 سال مکہ میں رہے، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام اور اللہ کی توحید بیان فرماتے رہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال کے بعد یثرب کی طرف ہجرت فرمائی۔ 10 سال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یثرب کے اندر رہے اور 63 سالہ زندگی پائی۔ 63 سال کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ کے پاس جو ہے وہ رخصت ہوئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار خصائص ہیں۔ خصائص یعنی خصوصیات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ خصوصیات کا معنی یہ ہوا کہ جو اللہ نے دوسرے انبیاء کو وہ خصائص خصوصیات سے نہیں نوازا تھا، جو خصوصیات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود تھیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی اور عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء سے میثاق لیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے بعد اللہ نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا، نبوت کا خاتمہ فرما دیا کہ اس آخری پیغمبر کے بعد اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ تو الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عظیم صفات کے مالک تھے، عظیم صفات کے مالک تھے۔ انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا ان صفات عالیہ کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام محمد اور احمد ہیں اور صفاتی نام بے شمار نام ہیں آپ کے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بے شمار نام ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 5 نام ہیں۔ آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، ان میں سے پہلا نام میرا محمد ہے۔ محمد میرا نام ہے۔ محمد عربی کے اندر اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ محمد اس میں مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل ہے، اور اس میں باب تفعیل کی خصوصیت یہ ہے کہ باب تفعیل کے اندر تکرار والا معنی پایا جاتا ہے اور دوام کا معنی علماء کرام اس بات کو جانتے ہیں کہ دوام ہمیشگی اور تکرار کا معنی پایا جاتا ہے۔ محمد اس کا معنی یہ ہوا کہ ایسی شخصیت اور ایسی ذات جس کی تعریف ہمیشہ کی جائے اور جس کی تعریف تکرار کے ساتھ یعنی بار بار جس کی تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ لفظ محمد یہ حمد سے ہے اور حمد کہتے ہیں تعریف کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف۔ اور یہ محمد حمد سے نکلا ہے۔
محمد کا ہے میم دال حمد، اور حمد کا مادہ بھی ہے میم دال حمد، اور حمد کہتے ہیں تعریف کو. تو یہ حمد سے محمد نکلا ہے. وَذَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نکالا ہے. وَذَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جمع فرمایا ہے، ملا دیا ہے. تو آپ کی جو امت ہے وہ بھی حمادون ہے، یعنی تعریف کرنے والی. اور اسی طریقے سے آپ کی امت میں سے جو صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں، قیامت کے دن جنت کا اعلیٰ ترین انہیں جو مقام ملے گا وہ بیت الحمد ہے، جو محل ملے گا وہ بیت الحمد ہے. اور قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنڈا عطا فرمائیں گے جس کا نام لواء الحمد ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے تمام انسانیت جمع ہوگی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خصوصیت سے نوازا ہے کہ قیامت کے دن تمام انسانیت اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اللہ نے قیامت کے دن لواء الحمد، جو حمد کا جھنڈا ہے، وہ میرے ہاتھ میں اللہ نے عطا فرمانا ہے. ولا فخر، اور مجھے اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے. محمد جس کی تعریف کی جائے، لفظ محمد قرآن کریم میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں ذکر ہوا ہے. پہلا مقام 4 پارہ میں غزوہ احد کے بعد ان آیات کا نزول ہوا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. تو یہاں بھی لفظ محمد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا. اور اسی طریقے پر قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام سورت محمد ہے، یعنی پوری سورت لفظ محمد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ پوری سورت کو نازل فرمایا گیا. اور اس میں ایک آیت کریمہ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. تیسرا مقام ختم نبوت کا جب مسئلہ بیان ہوا تو ختم نبوت کے مسئلے پر بھی اللہ تعالیٰ نے محمد کے لفظ کے ساتھ آپ کو خطاب فرمایا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تو اس میں کیا بات ہے؟ ما كان محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا جو تعلق ہے وہ نسب کا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ امت کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب انہیں رسول اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ختم نبوت کا بھی اعلان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا. تو اور اسی طریقے سے سورہ جو ہے وہ فتح کے اندر، سورہ فتح کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ محمد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین آمنوا معه، اور جو آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں وہ کفار پر شدید ہیں، آپس میں رحیم اور مہربان ہیں. تو اس مقام پر بھی
یعنی سورہ فتح کی آخری جو آیت کریمہ ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ محمد کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا۔ لفظ محمد کے 5 حروف ہیں، یعنی میم، ہا اور ڈبل میم اور دال، میم اور دال 5 حروف ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتے ہیں اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی جس نے الف لام میم پڑھا تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور امت میں سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا یعنی محمد کہا تو اسے 50 نیکیاں ملیں گی اللہ کی توفیق سے۔ یہ محمد لفظ کیونکہ یہ قرآنی لفظ ہے اور قرآن کریم میں 4 مقامات پر لفظ محمد کا ذکر ہوا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں یعنی جس کی تعریف کی جائے، ایسا رسول کہ جس کی فرشتے بھی تعریف کریں، ایسا رسول جس کی انسان بھی تعریف کریں، ایسا رسول جس کی عرب بھی تعریف کریں، ایسا رسول جس کی عجم بھی تعریف کریں، ایسا رسول جس کی مسلم بھی تعریف کریں، ایسا رسول جس کی غیر مسلم بھی تعریف کریں، ایسا رسول جس کی قرآن بھی تعریف کریں، ایسا رسول جس کی تورات اور انجیل زبور اور صحیفے بھی تعریف کریں، اسے محمد کہتے ہیں، محمد رسول اللہ۔ یہ ایسی شخصیت جس کی تمام کائنات تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، یہ آپ کا ذاتی نام ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا نام احمد ہے۔ احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے گرامر کے اعتبار سے، جس کی سب سے زیادہ یعنی جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے اسے احمد کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تمام انسانیت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی تعریف کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کی تمام انسانیت سے بڑھ کر تعریف کی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کہا جاتا ہے۔ اور یہ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا تھا کہ میں مبشر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں خوشخبریاں سنانے آیا ہوں، میں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، من بعد اسمہ احمد۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ میں خوشخبریاں سنانے آیا ہوں، ایک ایسا رسول جو بعدی میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے پروردگار کی تعریف کرنے والے ہیں تو احمد ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانیت اور تمام کائنات چونکہ تعریف کرتی ہیں تو اسی لیے آپ کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نام ماہی ہے، اور ماہی کہتے ہیں محو، میم ہا واو، محو کہتے ہیں مٹانے کو، ماہی اس میں فاعل ہوا کہ مٹانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر یعنی کفر کو مٹا دیا ہے، یعنی کفر کو مٹانے آیا ہوں، کفر کا خاتمہ کرنے آیا ہوں، یعنی جو اللہ کے منکر ہیں، توحید کے منکر ہیں اور جو رسول اللہ کے منکر ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اعلان بغاوت کر رکھا ہے،
تو انہیں میں بٹانے آیا ہوں، ان کا خاتمہ کرنے آیا ہوں۔ اور میں الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر کفر کا خاتمہ کر دیا ہے اور اللہ نے دین اسلام کو قائم فرما دیا ہے۔ اسلام کو غالب کرنے آیا ہوں اور کفر کو مغلوب کرنے آیا ہوں۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنا، اللہ کی توحید کو قائم کرنا، دین اسلام کو غالب کرنا اور کفر کو مغلوب کرنا۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا اور یہ مقصد اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ الماحی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحاشر، میں حاشر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حاشر، ہا شین اور را، یعنی جمع کرنا۔ الحاشر یعنی اس میں فاعل ہے جمع کرنے والا۔ قیامت کے دن تمام انسانیت میرے قدموں میں جمع ہوگی۔ الحاشر الذی یحشر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت کو علی قدمیہ، میرے قدموں میں جمع فرمائے گا۔ تمام انسانیت کو میں جمع کرنے آیا ہوں، تو اسی لیے آپ کو حاشر کہا جاتا ہے۔ آپ محمد ہیں، آپ احمد ہیں، آپ ماہی ہیں، آپ حاشر ہیں۔ اور پانچواں نام فرمایا کہ انا العاقب، اللہ تعالیٰ نے مجھے عاقب بنا کر بھیجا ہے۔ الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اسے کہتے ہیں کہ جو تمام انبیاء کے بعد آنے والے ہیں اور تمام انبیاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا خاتمہ فرما دیا۔ انا العاقب، میں عاقب ہوں، میرے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نبی التوبہ ہوں۔ نبی التوبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا نبی جو ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔ تمام غزوات کے اندر تاریخ اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں، غزوات کا مطالعہ کریں، غزوہ بدر ہے یا غزوہ احد ہے یا غزوہ تبوک ہے یا غزوہ حنین ہے، یا آپ مکہ میں ہیں یا آپ مدینہ میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حالات میں اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف انابت تھی، اللہ کی طرف جو ہے وہ توجہ فرمائی۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی التوبہ کہتے ہیں اور امت کو تعلیم دے کر گئے ہیں کہ امت کو چاہیے کہ تمام حالات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف وہ توبہ کرے، اللہ کی طرف انابت کرے۔ اگر خوشیاں ہیں تو پھر بھی اللہ کی طرف انابت، اگر غم ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو پھر بھی اللہ کی طرف توبہ، اللہ کی طرف رجوع۔ تمام حالات میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو نبی التوبہ کہتے ہیں۔ پھر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا المکفی، مکفی، کہ اللہ نے مجھے مکفی بنا کر بھیجا ہے۔ مکفی کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کے بعد مجھے بھیجا ہے۔ تمام انبیاء مجھ سے پہلے تھے، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء مجھ سے پہلے تھے۔ تمام انبیاء کے بعد اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اسی لیے میں مکفی ہوں۔ اور اس اعتبار سے بھی کہ میرے بعد اب قیامت تک کے لیے نبی اور رسول نہیں آئیں گے، تو لہذا میں مکفی ہوں۔
تو یہ دونوں چیزیں شامل کی جائے مکفی کے اندر. پہلی چیز کہ انبیاء کے بعد، اور دوسری چیز کہ قیامت تک کے لیے اب کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا. اڈل مکفی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں. میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور میں ماہی ہوں، اور میں حاشر ہوں، اور میں عاقب ہوں، اور میں نبی التوبہ ہوں، اور میں مکفی ہوں. اور اس حدیث میں ایک لفظ ہے کہ میں نبی الملحمہ ہوں. ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو. ملاحم اس کی جمع ہے. محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں، ابواب الملاحم، یعنی غزوات کے ابواب، غزوات کے مسائل، جنگوں کے مسائل. فرمایا کہ میں نبی الملحمہ ہوں، کہ میں غزوات والا نبی ہوں، جنگوں والا نبی. اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے اندر جہاد کیا، میدان احد کے اندر جہاد کیا، غزوہ حنین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، غزوہ تبوک کے اندر رومیوں کے ساتھ یہ جنگ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں تبوک کے جو رومی تھے ان کے ساتھ جنگ کی. تو فرمایا نبی الملحمہ ہوں، کہ میں ایسا نبی ہوں کہ میں نے بہت ساری جو ہے وہ جنگیں لڑی ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں، احمد ہیں، ماہی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، اور نبی التوبہ ہیں، اور نبی المکفی ہیں، اور نبی الملحمہ ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہیں، اسماء مبارک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بہت زیادہ صفاتی نام ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ داعی بن کر آئے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے. آپ شاہد بن کر آئے، آپ مبشر بن کے آئے، آپ نذیر بن کے آئے، آپ سراج منیر بن کے آئے، آپ رؤوف الرحیم بن کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص بن کر آئے کہ ایمان والوں کے فائدے پر جو ہے وہ حریص تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشفق تھے، مہربان تھے، عزیز تھے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں. تو آج کے جو ہم نے جو ہے معلومات دی ہیں سیرت النبی کے حوالے سے، آپ کا ابتدائی جو تعارف ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. باقی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے، آپ کے عفو کے حوالے سے، آپ کی شجاعت کے حوالے سے، آپ کی دعوت کے حوالے سے، آپ کی خصوصیات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ایک ایک چیز کو لے کر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.